یا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دارو شیخ ایک شاعر ہے، شاعر نفیس ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے. لوگوں کا تاثر ہے کہ بھائی آپ کی پالیٹکس نے ان لوگوں کو، شاعر لوگوں کو، اچھے پڑھے خاصے لوگوں کو، شریف لوگوں کو پالیٹکس کے بھین چڑھ کے یہ کرمنل بن گئے. تو ابھی یہ ہے کہ آپ پاور میں ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ ان کو نوکریاں دلوا سکتے ہیں، آپ ان کو ٹھیکے دلوا سکتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ ایسی حکمت عملی اپنائیں کہ ان لوگوں کو ماضی کی طرح جس طرح شاعر تھے، صاف ستھرے لوگ تھے، یوں شاعر بن جائیں، صاف ستھرے لوگ بن جائیں، ان کی اولاد پڑھے، اور پلس میں مالی طور پہ آپ ان کو مستحکم کریں. ان کو کہیں کہ بھئی اس جنگل سے، اس منچار سے، ان کاموں سے نکل آؤ تاکہ آپ کے بچے بھی اچھی زندگی گزاریں، آپ سماج کے لیے بھی ناصور نہ بنیں. یوں ہم ایک اچھا شکارپور، اچھی سندھ اور اچھا پاکستان بنا سکیں. آپ یقین کریں کہ کچھ ایسے ہیں جو ہمارا کہنا نہیں مانتے، ان کرمنل کا کہنا مانتے ہیں. اب بھی وہ تھانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. جب بھی ہمارا آپ کے مائک کو دیکھا ہم نے، تو ہمارے جو غلطیاں تھیں صرف اسی کو اجاگر کیا گیا. آپ ہمارے اچھے کاموں کو ہائی لائٹ کریں، ہمیں اور شوق ہوگا کہ ہم اچھے کام کریں. جب 1500 والا کرایہ جو میونسپالٹی کو دے اور وہ اپنا 20,000 کرایہ خود لے، تو زیادتی تو میونسپالٹی کے ساتھ ہو رہی ہے. نہ وہ ایل ٹی ڈسپینسری لکھا ہوا ہوگا، انٹو بریکٹ ڈھونگوار اسٹال ہوگا، لیکن لکھمن چند ٹیک چند کا نام ابھی تک وہاں لکھا. گنیش باغ آپ دیکھیں، لیاقت باغ کو اس کو نام اپنے گنیش باغ رکھا ہے کہ انہوں نے بنایا تھا. اس پہ ہم نے کتنا کیا، واٹر فال بنائے. اور جو چیز آپ شاہی باغ کی بات کریں، دیکھیں شاہی باغ کا ایریا جو تھا 174 ایکڑ، وہ ہندوؤں کے زمانے میں وہ شاہی باغ زمین تھی، ایگریکلچر جماندار وہ 6 بجے سے لے کر 7 بجے تک صبح جھاڑو دیتے ہیں، صفائی کرتے ہیں. لیکن شاپ کے پر 9 بجے دکان کھولتے ہیں، اپنی صفائی کر کے کچرا روڈ پہ پھینک دیتے ہیں. ہمارا وعدہ ہے کہ 3 مہینے میں یہ 2-3 چیزیں، ڈھک بازار اور بس اسٹینڈ، یہ تو ودن 3 منتھس آپ کو اس میں پروگریس نظر آئے گی. کہ یہ ڈیئرس، السلام علیکم. حق موجود کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلطان رند. سچی بات یہ ہے کہ آج جو میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں سردار مقبول احمد شیخ صاحب کے ساتھ، تیکھے، میٹھے اور سخت سوالات ہوں گے، لیکن سارے سوالوں کا مقصد ایک ہی ہوگا کہ ہم سب مل کر اپنے شہر کی، اپنی سندھ کی، اپنی وطن کی کیسے خدمت کر سکیں. سردار مقبول احمد شیخ صاحب ہوں یا ان کے بھائی ایم پی اے جناب امتیاز احمد شیخ صاحب ہوں، یا کوئی اور طاقتور یا پولیٹیکل پرسنالٹی ہو، سلطان رند کا یا کسی بھی پروفیشنل صحافی کا کسی کے ساتھ کوئی بھی ذاتی اناؤ نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے میرا بھی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ ہماری کسی کے ساتھ ذاتی عداوت ہے. ہرگز نہیں. اور یہی سبب ہے آج سردار مقبول احمد شیخ صاحب کی جانب سے جو شکارپور کے معززین، سول سوسائٹی اور میڈیا پرسن، کاروباری لوگوں کے اعزاز میں جو شاندار افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، وہاں پر جو ماحول بنایا گیا سردار مقبول احمد شیخ صاحب کی جانب سے، شکارپور اس کا متقاضی ہے. کیونکہ شکارپور شیخ ایاز کا شہر ہے، شکارپور شہید اللہ بٹ سومرو کا شہر ہے، شکارپور راؤ بہادر ادوداس جیسے مہان ہستیوں کا شہر ہے، شکارپور سامی کا شہر ہے. اس عظیم ہستیوں کا شہر یقینی طور پہ کسی تضاد، کسی تعصب کا وہ متقاضی نہیں ہو سکتا. ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، میڈیا، کاروباری لوگوں کو جس خندہ پیشانی اور کھلے دل کے ساتھ بلایا گیا اور جو ماحول بنایا گیا، آپ اسکرین پر وہ دیکھ رہے ہیں، تو شکارپور اس کا متلاشی ہے اور یہی ہماری جدوجہد ہے. سب سے پہلے تو السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. سردار مقبول احمد شیخ صاحب، صحافتی طور پہ ہمارے لیے تاثر دیا جاتا ہے کہ ہم اور آپ یا آپ کے بھائی، ہمارا کوئی اختلاف ہے یا ہم آپ کے مخالف ہیں. لیکن آج آپ نے نہ صرف ہم کو اور ان تمام صحافیوں کو بلوایا جن کے لیے ایک تاثر ہے کہ بھائی یہ شیخ ہاؤس کے یا شیخ سے برادران کے خلاف ہے، اور آج کے افطار ڈنر میں آپ نے فرق دلوایا شکارپور کو پیغام دلایا کہ جہاں پہ آپ کے بیٹے فیاض محمود شیخ صاحب میونسپل کمیٹی شکارپور کے چیئرمین ہیں، جس کا اصل اس کے منصب کی تقاضا یہ ہوتی ہے کہ فادر آف سٹی، اور آج آپ کا بیٹا بھی فادر آف سٹی کے جذبات اور وہی انداز لے کر اس افطار ڈنر میں موجود تھا جو اسکرین پر لوگ دیکھ رہے ہیں. لوگوں کے
خدمت میں کھڑا ہو کر اور سب کو بٹھا کر آپ نے مدتوں بعد ایسی افطار ڈنر یا ایسا پروگرام کیا ہے جہاں پہ آپ لگ بھگ 1 گھنٹے سے زائد بیٹھے رہے، میڈیا کے لوگ، کاروباری لوگ، ہنسی مذاق، اور ہم سب کی جدوجہد بھی یہ ہوتی ہے، اور کہیں کہیں پہ یہ لگتا ہے کوئی اختلاف یہ بھی ہوتا ہے کہ شکارپور کو ہم وہاں پہ لے جائیں سب جہاں پہ شیخ حیات نے چھوڑا تھا، شہید اللہ بخش سمرو نے چھوڑا تھا، راؤ بہادر نے چھوڑا تھا، سامی نے چھوڑا تھا. اور آپ کی ماضی کی گفتگو ریکارڈ پہ ہے، وہ بھی گواہ ہے کہ سردار مقبول احمد شیخ صاحب جب ان کے پاس میونسپل کمیٹی نہیں ہوتی تھی، یہاں کے MP بھی نہیں ہوتے تھے، وہ یہ بات کرتے تھے پریس کلب میں، دوسرے مقامات پر، کہ جب ہمیں موقع ملا ہم شکارپور کو بنائیں گے، کرمنل مافیا سے شکارپور کو نجات دلائیں گے. لیکن جب شکارپور نے آپ کو موقع دیا، شکارپور نے آپ کو قبول کیا، آپ کو لیڈر مانا، اس کے بعد کچھ حالات دوسرے سامنے آئے. آپ کے لیے یہ تاثر کسی حد تک یہ درست تاثر بھی تھا کہ آپ نے ہی وہی طرز اپنایا جو یہاں کے روایتی سردار کرتے ہیں، جبکہ شکارپور کے لوگوں نے آپ کو پڑھے لکھے حیثیت سے قبول کیا، پڑھا لکھا سمجھا، آپ کو، آپ کے بھائی کو. آپ نہیں سمجھتے کہیں پر گیپ ہے، یہاں کہیں پہ آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں. شکارپور آپ سے اس قسم کے کردار کا متقاضی ہے جو آج آپ کرنے جا رہے ہیں، یا ویسے بھی آپ کے بیٹے فیاض محمود شیخ صاحب ہوں، ان کے میونسپل کمیٹی کا جو دور ہے قدراً دوسرے ادوار سے کافی بہتر ہے. اس کردار کی مزید ضرورت ہے، اور اسپیشلی آپ کے کردار کی جس میں بھائی چارہ ہو، پیار ہو، شکارپور کے لوگوں کو سیاسی تفریق سے بالاتر ہو کر سب کو گلے لگا کے لے جانے کی ضرورت ہے. شکارپور میں وہ ماضی والا دور لوٹانے کی ضرورت ہے. کیا کہیں گے ان خدشات کے متعلق؟ آپ کے کیا جذبات ہیں شکارپور کے حوالے سے؟ سوالات بہت اور بھی آگے، لیکن پہلے رضا صاحب جو آپ نے باتیں کی وہ ایک ایک کا میں کھل کے جواب دوں گا. پہلے کہ آپ نے کہا کہ بھئی ہمارا تاثر ہے لوگوں کو کہ آپ ہمارے خلاف بولتے ہیں یا بھائی کے خلاف بولتے ہیں، وہ ہمارا تاثر کسی حد تک صحیح بھی ہے. آپ نے جب بھی آپ کے مائک کو دیکھا ہم نے، تو ہمارے جو غلطیاں تھیں صرف اسی کو اجاگر کیا گیا. ہم نے اگر خدا نخواستہ اگر 4 غلط کام کیے ہوں گے تو 4 یا 6، جیسے آپ نے کہا کہ ماضی سے بہتر ہے، تو 4 سے زیادہ 6 صحیح کام بھی کیے ہوں گے. لیکن آپ 2-4 صحافی ایسے ہیں انہوں نے ہمارے اچھوں کاموں کی وہ کبھی اجاگر نہیں کیا، ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا. تو اسی وجہ سے تاثر بنا کہ بھئی آپ جو ہے ہمارے خلاف ہیں، کیونکہ ہمارے باتوں کو، جو ہماری غلطیاں ہیں ان کو اجاگر کر رہے ہیں، اور ہمارے جو اچھے کام ہیں، جیسے آپ نے کہا ہم نے اچھے کام بھی کیے ہیں، وہ ماضی سے بہتر ہیں، جس کا مطلب کچھ کام نیچرلی ہوں گے، لیکن آپ نے کبھی ان کو اجاگر نہیں کیا. تو اس لیے آپ کے خلاف بھی تاثر گیا کہ آپ ہمارے خلاف ہیں. کہ میری دعوت میں ہمیشہ بھیو صاحب بھی آتے تھے، امتیاز صاحب بھی آتے تھے، جتوئی صاحب بھی آتے تھے، مہر صاحب بھی آتے تھے، جتنے بھی اور لوگ ہمارے NT ہیں وہ سب اس دعوت میں موجود ہوتے تھے. اور یہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میری ہی ایک دعوت ہے جس میں یہ سب لوگ ایک ساتھ شامل ہوتے تھے، جس میں کوئی فریق نہیں تھا کہ یہ ہماری پارٹی سے نہیں ہے. جب واصف خان ہماری پارٹی میں نہیں ہوتے تھے پھر بھی آتے تھے، جتوئی صاحب ہماری پارٹی میں نہیں ہیں پھر ان کی مہربانی ہے کہ امیر علی خان والے ہماری دعوتوں میں آتے ہیں. تو یہ آپ، کیونکہ آپ پہلی مرتبہ اس دعوت میں شریک ہوئے ہیں، جو آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ بھئی آپ تو، لیکن ہماری ہر دعوتوں میں یہی چیز ہوتی ہے. پہلے بھی جب تقریریں ہوتی تھی تو لوگ کہتے تھے ہم شکارپور کو پیرس بنا دیں گے، ہمیں آپ ووٹ دیں. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں نے شکارپور کو پیرس بنا دیں گے. ہم نے یہ کہا ہم شکارپور کو شکارپور ضرور بنانے کی کوشش کریں گے. ہمارے جتنے وسائل ہیں، ایز اے MPA، ایز اے چیئرمین MPA کا تو کافی دور گزر گیا. ابھی ہم بات کریں MP اپنا میونسپلٹی کمیٹی کی، تو ہم نے آپ کو جتنے بھی کام کیے ہیں ریوائیو کر کے دکھانے کی کوشش کی ہے. گوشت مارکیٹ ہو، گنیش باغ ہو، شاہی باغ ہو، ڈھونگ والی اسپتال ہو، یا اور یہ اپنا مچھی مارکیٹ والا جو فش مارکیٹ والا جو آرچ بنا ہوا ہے، اس کی آپ ہسٹری دیکھیں کہ 50 سال غیر آباد پڑے رہتے تھے. دونوں گوشت مارکیٹ، گول مارکیٹ والے 50 سال سے غیر آباد تھے. یہ 1920 میں بنے آج زمانے میں. یہ آرچ جو ہے جس پہ ہم نے سیویزر لکھایا ہے،
لیکن اصل میں یہ خانپوری در کہلاتا تھا، وہ بھی 1920 کا ہے۔ یہ ڈھونگ والی ہاسپٹل جو ہے یہ 1857 میں اسٹیبلش ہوئی، ڈھونگو مل نے اس کو بنایا۔ 1920 میں انہوں نے 2 بھائی تھے، لکھمن چند اور ٹیک چند، LT جس کا نام ہے، ان کے حوالے کی یا بیچا یا حوالے کی ان کی۔ پھر انہوں نے 1920 میں ہی انہیں میونسپلٹی کو ڈونیٹ کی۔ اس وقت سے لے کر یہ میونسپلٹی میں تھی۔ میونسپلٹی نے کچھ وقت عرصہ چلایا پری پارٹیشن کے بعد بھی، لیکن 50-60 سال سے بھی یہ غیر آباد ہو گئی۔ ہم نے اس کو آج اس پوزیشن میں لے کر آئے ہیں اپنے محدود وسائل کے باوجود بھی، کہ آپ کو نزدیک ڈسٹرکٹوں میں ایسا ہاسپٹل آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہ فری آف کاسٹ ہے، اور صرف جو لوگوں کو دوائیں دیتے ہیں تو 3 سے 4 دن کی دوائیاں فری آف کاسٹ ملتی ہیں، تو 30 روپے ان سے ٹوکن فی ضرور لیتے ہیں ہم لوگ۔ اور وہ ہمارے ڈاکٹر جتنے ہیں سارے ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں، اور میڈیکل دوائیاں فری دیتے ہیں۔ ایک تو شیخوں میں کبھی سرداری سسٹم تھا بھی نہیں، اب بھی نہیں ہے۔ میں خود کو سردار خود کبھی نہیں کہلاتا، لوگ کہتے ہیں مجھے، لیکن میں کبھی بھی اپنے آپ کو سردار نہیں کہا، نہ شیخوں کا سردار کبھی ہوا ہی ہے۔ کیونکہ سردار ہوتے ہیں باپ دادا سے لے کر چلتے آتے ہیں، تو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے کہ بھئی جب پیدا ہوتا ہے کہ فلاں میرا سردار ہے، تو وہ اسی سے چلتا آتا ہے، وہ جنریشن سے ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جب میں پالیٹکس میں آیا اور میں تھوڑا پاور ملا، حکومت میں ہم رہے، تو ہمارے گرد پھر لوگ شیخ اکٹھے ہوئے، ہم نے ان کی مددیں بھی کی، ٹرائبل، کیونکہ پتہ ہے شکارپور ایک ٹرائبل علاقہ ہے اور یہاں ٹرائبل کلیشز ہوتے رہتے ہیں، تو نیچرلی ہم نے اپنے ٹرائب کی، اپنے شیخوں کی مدد کی۔ ظاہر ہے اس میں اچھے لوگ بھی تھے، برے لوگ بھی تھے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی شیخ اگر کہیں جا کے برا کام کرتا ہے تو پھر وہ ہمارے ہاں اگر ہم اس کی مدد کریں، یا ہمارا اس سے برے کام میں کوئی لین دین کا شیئر ہو، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ مڈل کلاس کے لوگ تھے، ہم لوگ بیوروکریسی سے ہمارا تعلق تھا، ہم لوگ خاندانی سیاستدان نہیں تھے، ہم نئے سیاستدان تھے، مڈل کلاس کے لوگ تھے، اور بڑے کوئی جاگیردار بھی نہیں تھے۔ تو ہم نے اپنی جگہ جو بنائی، اپنی محنت سے ہم نے جگہ بنائی۔ اور دیکھیں اگر ہم اتنے خراب ہوتے، برے ہوتے، تو اب تک کیوں ہمارے جگہ ہوتی، کیونکہ نواز شریف بھی ہم کو چاہتا ہے کہ بھی ہم آ جائیں، پیپل پارٹی بھی ہمیں چاہتی ہے کہ ہم پارٹی میں آ جائیں، پارٹی میں رہیں، ورنہ ہم تو مختلف پارٹیوں میں رہے ہیں۔ شروع میں پیپل پارٹی میں تھے، پھر نواز لیگ میں گئے، پھر کاف لیگ میں بھی ہم نے بنائی، پھر واپس الحمدللہ پیپل پارٹی میں بھی آ گئے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ آپ جیسے صحافی ان لوگوں کو ہمارے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں کہ اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں، کہ یہ ان کے لوگ ہیں، ان کے لوگ ہیں، تو پھر وہ تاثر بیٹھتا جاتا ہے کہ جو برے لوگ ہیں یہ ہماری وجہ سے برے ہیں اور ہم ان کے ساتھ انوالو ہیں، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر اگلا SP جو تھا، آپ اسے پوچھیں کہ کتنی مرتبہ ان کو میں نے بتایا کہ بھائی جتنے بھی کرائم ہوتے ہیں، کوئی بھی کرتا ہو، شیخ ہو، پٹھان ہو، سمر ہو، بھائی ان کے خلاف ایکشن لیں۔ 1 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ میں نے کہا، وہ اکیلے نہیں کہا، لوگوں کے سامنے کہا ہے، اور میڈیا کے سامنے بھی کہا ہے کہ بھئی ہم سیاستدانوں کا ایسا ہونا چاہیے، 50% کرائم ہم کرتے ہیں، جیسے آپ نے خود کہا کہ عام کھلے عام پریس میں نے کہا ہے۔ تو وہ تاثر جو ہے، وہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا آپ کے تاثر ہمارے خلاف جاتا ہے، اسی وجہ جاتا ہے کہ آپ ہمارے برے کاموں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اچھے کاموں کو ہائی لائٹ نہیں کرتے۔ آپ ہمارے اچھے کاموں کو ہائی لائٹ کریں، ہمیں اور شوق ہوگا کہ ہم اچھے کام کریں اور لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کریں، تو پھر دوسرے لوگ بھی دیکھیں گے، وہ بھی پھر آپ کے نقشے قدم پر چلیں گے کہ بھئی یہ۔ لیکن یہ ہے کہ بدقسمتی سے یہ ماحول نہیں ہوا۔ پہلی مرتبہ اگر آپ شروع میں مجھ سے بات کرتے تو میں آپ کو ساری باتیں کلیئر کرتا۔ اور دیکھیں میونسپلٹی، آپ خود دیکھیں کہ پہلے کتنے دن پانی کھڑا رہتا تھا، اب کتنے دنوں میں پانی نکلتا ہے، یہ بھی آپ فرق دیکھیں۔ خدا آپ نے تسلیم کیا کہ پہلے سے بہتر ہے، لیکن جب مشنری ہے، فالٹ تو اس میں پڑتے رہتے ہیں کسی وقت بھی، اور لائنیں جتنی بھی ہیں وہ انگریزوں کے زمانے میں بچھی ہوئی ہیں، جس زمانے میں ہینڈ پمپ ہوتے تھے۔ اب ہر گھر میں مشینیں ہیں، بجلی کے بل دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے،
لوگ نہانے جاتے ہیں مشین کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ بند کرنا ان کی پھر یاد ہی رہتا کہ ہم مشین بند بھی کرنی ہے کیونکہ بل آئے گا. تو اس جو نالیاں جو ڈرینیج بنی ہوئی ہے ہماری سرفیس ڈرین, وہ اسی حساب سے بنی ہوئی ہے کہ جو پرانے نلکوں کے والے ہینڈ پمپ کے حساب سے, اس لیے کبھی کبھی پانی شہر سے نکلتا ہے. بہت سے لوگ ہمارے شہر میں مائگریٹ کر کے آئے ہیں باہر سے. سیوک سینس بہت کم ہے, لوگ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں, کہتے ہیں صفائی بھی ہمارے پاس ہو, جمعدار سویپر 4 کے بجے 6 ہوں, لیکن ہم ٹیکس نہ دیں. ابھی آپ کی ایج اتنی نہیں ہے, لیکن آپ کسی پرانے لوگوں سے پوچھیں کہ کسی زمانے میں ٹانگوں پر, سائیکلوں پر, گدھا گاڑوں پر ٹکلیاں لگی ہوئی تھی, روڈ ٹیکس کی لگی ہوتی تھی کہ وہ روڈ ٹیکس دیتے تھے میونسپلٹی کو. اب وہ روڈ ٹیکس دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. چنگچی آپ دیکھیں, گدھا گاڑوں کے عوض چنگچی آ گئی, ان پر کوئی ٹیکس نہیں ہے, کوئی رجسٹریشن نہیں ہے, اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے چلاتے ہیں. پہلے ایس پی صاحب نے کافی بہتر کام کیا, اب جو ایس پی آیا ہے یہ ماشاءاللہ کافی بہتر کام کر رہا ہے. تو آہستہ آہستہ یہ ماحول بھی صحیح ہو جائے گا, اور آہستہ آہستہ آپ والا امپریشن بھی زائل ہوتا جائے گا اگر آپ اس طرح ہم سے ملتے رہے, ہم سے پوچھتے رہے اور ہمیں آپ گائیڈ کرتے رہے. تو پھر لوگوں کا جو تاثر ہے, خود ہمارا تاثر بھی ہے کہ آپ ہمارے خلاف ہیں, وہ بھی انشاءاللہ زائل ہو جائے گا. انکروچمنٹ شکارپور کا سب سے بڑا ایشو ہے. ڈھک بازار شکارپور کی پہچان ہے, ایشیا کی سب سے بڑی بازار ہے, وہاں پر بھی قبضے ہیں, اس کی پہچان جا رہی ہے, وہاں سے گزرنا محال ہے, آگ لگتی ہے تو مسائل سے دو چار ہونا پڑتا ہے میونسپل کی انتظامیہ کو. انکروچمنٹ کے چیلنج کو آپ کیسے فیس کریں گے؟ آپ ایسا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ سیاسی مفادات سے ہٹ کے ایسا بے رحم آپریشن کریں جس میں آپ جیسے کہہ رہے ہیں اور بار بار کہتے ہیں آپ کہ شکارپور کا جو پرانا لک ہے کم از کم ہم اس کو بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں؟ دیکھیں رضا صاحب, میں نے آج کی بات ہے, ڈی سی صاحب سے میری کوئی 1-1.5 گھنٹہ ملاقات ہوئی ہے ان 2 چیزوں پر, ایک اسی ڈھک بازار پر اور ایک بس اسٹینڈ کے معلوم. وہ یہ ڈھک بازار والا صرف گورنمنٹ خود اتنی انٹرسٹڈ ہے اس میں, ایون ادیب فریال نے پرسنلی ڈی سی کو کہا ہوا ہے کہ یہ ڈھک بازار جو ہمارا کورڈ مارکیٹ ہے یہ دنیا میں صرف 3 ملکوں میں ہے. ایک گرینڈ مارکیٹ کہتے ہیں جو استنبول میں ہے, ایک روم میں ہے اٹلی میں یہ ڈھک بازار ہے, اور ایک تیسرا ہمارا یہاں شکارپور میں ہے. وہ 2 بالکل صحیح چل رہے ہیں کیونکہ وہاں لوگوں میں سیوک سینس ہے, یہاں سیوک سینس کی کمی ہے. لیکن ہم نے, ڈی سی صاحب نے, میونسپل کمیٹی نے, گورنمنٹ نے ایون فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ عید کے بعد ہم انکروچمنٹ ریموو کریں گے, لیکن اس طرح کریں گے کہ دکانداروں کو بھی نقصان نہ پہنچے, اور ہمارا وہ سارا ریوائیو جو ہمارا کم سے کم میرا تو شوق تھا کہ گاڑی فائر بریگیڈ کی, ہم نے تو فی الحال چھوٹی گاڑی فائر بریگیڈ بنا لی ہے, لیکن اس سے کام نہیں چلے گا. ہماری جو فل فلیج فائر بریگیڈ گاڑی ہے وہ گول مارکیٹ سے لے کر لکھیدر تک جائے, وہ انشاءاللہ آپ کو ہم 1-2-3 مہینے میں کر کے دکھائیں گے. اور بس اسٹینڈ بھی طے ہو گیا ہے. شہروں میں جو یہ ٹریفک جیم کا مسئلہ ہے وہ بسز کی وجہ سے بھی ہے, اس کا بھی ہم نے ڈھونڈا ہے کہ وہ بھی بس اسٹینڈ سارا بس اسٹینڈ میں شفٹ ہو جائے گا, وہ بھی انکروچمنٹ ریموو ہو جائے گی. اس میں ڈی سی صاحب ہمارے ساتھ بالکل ہی کوآپریٹ کر رہے ہیں, ایس پی صاحب بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں, اور گورنمنٹ بھی انٹرسٹڈ ہے کہ یہ چیزیں ہو. انشاءاللہ آپ کو 2-3 مہینے میں, لیکن یہ ہے کہ ان ساری چیزوں سے شکایتیں ہوں گی, آپ کے پاس لوگ بھی آئیں گے, ٹھیک ہے نا, پھر وہ بھی آپ کا بھی کام ہے صحافیوں کا کہ ہمیں انکریج کریں اور ہماری اچھائیوں کو اجاگر کریں. اور وہ جو احتجاج کرتے ہیں, دیکھیں ایک مثال دوں, ہمارے دکان میونسپل کمیٹی کی شاپس ہیں جو ہم سے کرائے میں 2,000-1,400-1,500 روپیہ ہمیں کرایہ دیتے ہیں مہینے کا, لیکن وہ ہم سے 1,500 روپے کرائے میں لے کر انہیں اگلے دوسرے بندے کو 20,000 روپے میں 30,000 روپے کرائے میں دی ہوئی ہے, جو ایگریمنٹ کے بھی خلاف ہے, لیکن انہوں نے کیا ہے. اور اس کی پراپرٹی ہم اگر ان پر جو کرایہ اگر 150 سے 1,500 بڑھا کر 3,000 کرتے ہیں تو وہ احتجاج کرتے ہیں, روڈ بلاک کرتے ہیں, آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں, آپ کہتے ہیں غریبوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, یہ میونسپلٹی پیسے کما رہی ہے, پیسے کھا رہی ہے. لیکن جب ایک 1,500 والا کرایہ جو میونسپلٹی کو دے اور وہ اپنا 20,000 کرایہ خود لے, تو زیادتی تو میونسپلٹی کے ساتھ ہو رہی ہے, ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی.
اور آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ میونسپلٹی کمیٹی کے دکان جو ہیں، شاپ جو ہیں، وہ 20-20 30-30 لاکھ میں بک رہے ہیں. ہم نے ان پر 1 لاکھ روپیہ فی رکھی، ٹرانسفر فی، کہ بھئی 1 لاکھ روپیہ آپ ٹرانسفر فی کریں، تو وہ 30 لاکھ روپے میں بیچے گا، لیکن میونسپلٹی کو 1 لاکھ روپیہ نہیں دے گا. تو میونسپلٹی کو ایکسٹرا فنڈس بھی نہیں ہے، اور عوام چاہتے ہیں کہ صفائی بھی ہو، ستھرائی بھی ہو، لائٹنگ بھی ہو، انکروچمنٹ بھی دور ہو، روڈ بھی صاف ہوں، ہر چیز ہو، گٹر کے ڈھک بھی روز چوری ہو جائیں وہ بھی ہم روز چینج کریں، لیکن ٹیکس نہ دیں. تو ان میں آپ ہماری شکایت کے عوام سے بھی آپ کے توسط ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی ریئلائز کریں کہ ہمارے پاس اتنے فنڈس میونسپل کمیٹی میں نہیں ہوتے کہ ہم ساری چیزیں ان کی ڈیمانڈ پوری کریں. اس کے باوجود بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں جتنا ہم پورا کریں، کوشش کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہمارا وعدہ ہے کہ 3 مہینے میں یہ 2-3 چیزیں، ڈھک بازار اور بس اسٹینڈ، یہ تو ودن 3 منتھس آپ کو اس میں پروگریس نظر آئے گی کہ یہ پروگریس ہو رہی ہے. کرایہ بھی ہوگی، میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کرایہ ہوگی، لوگ اپروچ بھی کریں گے، آپ کو اپروچ کریں گے، پولیٹیشنس کو اپروچ کریں گے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ انکروچمنٹ جو بازار، ڈھک بازار کی ریموو ہو، وہ ان کے مشورے سے ہو، تاکہ ان کو زیادہ نقصان بھی نہ ہو، زیادہ چیخ پکار بھی نہ ہو، اور ہمارا کام بھی بنے. مقبول احمد شیخ صاحب، شاہی باغ بھی آتے ہیں کیونکہ 175 ایکڑ پہ مشتمل شاہی باغ تھا، اب سکڑ کے 4-6 ایکڑوں یا 8 ایکڑوں پہ بچا ہے باقی. اور بدامنی پہ بھی، اور آپ کی کمیونٹی کے لوگ اچھے تھے، برے تھے، یا برے بنائے گئے، یا آپ کا ان پہ اثر تھا، یا ان کے متعلق آپ پہ ایک تاثر ہے یا الزامات ہیں، ان پہ ضرور بات ہوگی. لیکن اس بیچ میں ایک آپ کا عمل، یعنی کہ میونسپل کمیٹی شکارپور کا ایک عمل جس کی ہم تعریف کرتے ہیں، اس کے بعد ایک تقاضا بھی ہے شکارپور کی آپ سے. تعریف یہ ہے کہ گول مارکیٹ کے ساتھ جو سوئیدر آپ نے کہہ رہے ہیں یا خانپوری در کہہ رہے ہیں، وہاں کا جو آپ نے گیٹ بنایا، ریپلیس کیا، وہ شاندار بنایا. سکھ پل کو آپ نے ریپلیس کیا، یہ قابل تعریف عمل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرن گیٹ ہے، کرن گیٹ بھی ٹھیک ہے قدرن، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ہاتھی در گیٹ ہے، لکھی در گیٹ ہے، ہزاری در گیٹ ہے، اس طرح شکارپور 8 گیٹ ہیں. تو ان گیٹوں کو اسی انداز میں جو پہلے بنے ہوئے تھے، وہ شکارپور آپ سے تقاضا کرتی ہے، اور شکارپور کی ایک ہسٹری ہے، اگر آپ کر پائیں تو شکارپور آپ کو سنہری روپ میں یاد کرے گی. آپ دیکھیں جی، میں پرسنلی اپنی بات کر رہا ہوں، ہمیں بہت شوق ہے کہ یہ چیز کرنے کا. لیکن آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو گوشت مارکیٹ ہے، یہ ہیریٹیج والے ہم کو نہیں کرنے دے رہے تھے. ڈی سی نے بڑا اعتراض کیا کہ اس کو آپ ٹچ نہ کریں، یہ ہیریٹیج کی پراپرٹی ہے. ہم نے زبردستی یہ سارے گوشت مارکیٹ پر جو شفٹ کیا، زبردستی اپنے بل بوتے پر کیا، ورنہ ڈی سی بھی خلاف تھا اس کے، ہیریٹیج والے بھی خلاف تھے کہ اس کو ٹچ نہ کریں، ایز رہنے. جب ہمارے پاس فنڈس ہوں گے تو ہم کریں گے. ابھی ڈھک بازار میں بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے، ڈی سی نے آج مجھے بتایا کہ ہیریٹیج والے کر رہے ہیں، ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے، آپ نہ کریں. تو میں ڈی سی صاحب سے بتایا وہ نہیں کر پائیں گے، ہم کو اور آپ کو کرنا پڑے گا. تو بہتر ہے کہ ہم لوگ کوئی بولڈ اسٹیپ اٹھا کے ہم لوگ اس کو کریں. لیکن ہمارے پاس ہیریٹیج والے بھی بڑی رکاوٹ ہیں. ابھی ہیریٹیج والے دیکھیں آپ، کتنے سالوں کے بعد یہ لکھی در پہ جو کام جو بڈھا آشرم کا ہے جب شروع ہوا ہے، خدا کرے کہ اسی، لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں وہ اسی پوزیشن میں نہیں جا رہا جیسے پہلے بنا ہوا تھا، جس کا پہلے کا ڈیزائن تھا اس میں نہیں جا رہا. آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ شیپ دیں، مجھے پتہ نہیں، نقشہ میں نے نہیں دیکھا. لیکن ہیریٹیج والے بھی ہمارے پاس اس معاملے میں ہمارے ریوائیو کرنے میں رکاوٹ ہیں. وہ ڈونگ والے اسپتال کو بھی ہمیں ٹچ نہیں کرنے دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے وہ بھی ہیریٹیج میں ہے. ہم نے دیکھا، بنائی آپ کے سامنے ہے. اور آپ کو ایک میں بڑی بات بتاؤں کہ یہ ڈھونگ والی اسپتال میں اکوپمنٹ میں تو میونسپلٹی کی کنٹریبیوشن ہے، لیکن کنسٹرکشن میں میونسپلٹی کی کوئی بھی کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ ہم نے ڈونیشن لے کر ہندوؤں سے، ہم لوگ خود دوسرے دوستوں سے، اسی سے ہم نے یہ ہاسپٹل کی بلڈنگ جو ہے ریوائیو کی ہے، بنوائی ہے. آدھا پہلے بنی ہوئی تھی، ارباب رحیم کے دور میں ہم نے بنوائی تھی، تختی میں لگی ہوئی ہے 2007 کی 6 کی. بیچ میں فنڈ نہیں ملے، پھر ابھی پارٹی آئی تو اس نے، ہم نے اجازت لے کر ہم نے بنائی. ہم نے ہندوؤں سے فنڈس لیے اسی شرط پر، ہم نے کہا بھائی کہ ہم اس پر نام وہی رکھیں گے جو آپ کا لکھمن چند اور ٹیک چند ہے. اب دیکھا کہ وہاں گیٹ پر نام وہی LT ڈسپینسری لکھا ہوا ہوگا، انٹو بریکٹ ڈھونگ والی اسپتال ہوگا، لیکن لکھمن چند ٹیک چند
का नाम अभी तक वहाँ लिखा हुआ है। और गणेश बाग आप देखें, लियाकत बाग को उसको नाम में हमने गणेश बाग रखा है कि उन्होंने बनाया था, उस पर हमने कितना किया, वाटरफॉल बनाए। और जो चीज़ आप शाही बाग की बात करें, देखें शाही बाग का एरिया जो था 174 एकड़, वो हिंदुओं के ज़माने में वो शाही बाग की ज़मीन थी, एग्रीकल्चर लैंड थी, वो उसमें जो उनकी इनकम आती थी उससे शाही बाग को मेंटेन करते थे। प्रॉपर्टी शाही बाग की यही थी। ये तो हम लोग जब से पैदा हुए हैं देखते आ रहे हैं कि ये बाउंड्री वॉल जो है 8 एकड़ या 6 एकड़ है, 10 एकड़ है, इसमें अंदर जो बाउंड्री है, बाकी तो एग्रीकल्चर लैंड है जो म्यूनसिपल कमेटी कभी एक्शन करती है। अभी उसमें सारा बन गया है, कोई हॉकी स्टेडियम बन गया है या वो बन गया है, कुछ कॉलोनियाँ बन गई हैं, लेकिन शाही बाग की जो ओरिजिनल अंदर वाली ज़मीन है वो बाउंड्री वॉल के अंदर है। तो उसको हम भी ठीक करने की कोशिश पहले भी की थी जब ज़फ़र शेख तालका नाज़िम था, फिर वो ख़त्म हो गया, तो उस पर थोड़ा बहुत अभी काम है। अभी उसमें काम हो रहा है, स्विमिंग पूल बन गया है, अंदर रोड रास्ते बन गए हैं, ईद नमाज होती है। आप देखें लान वान, ईदगाह की हालत देखें आप, लड़ाई माला वाला ईदगाह है, पहले इसकी क्या हालत थी, अब जाके इसको देखें, उसकी पिक्चर्स आप देखें कि उसमें क्या पोजीशन है, कि जो ओरिजिनल कंडीशन बना था उससे काफ़ी बेहतर, ओरिजिनल कंडीशन से बेहतर हमने उसको बना दिया है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बस गिला ये है कि हमारे शहर के अवाम कोऑपरेट नहीं कर रहे, और कुछ सहाफ़ी हजरात, मैं कहूँगा आप जैसे सहाफ़ी हजरात हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। तो आप हमारी हौसला अफजाई करें, और आप अपने जो हमारे शहर के अवाम है उनको भी समझाएं अपने चैनल के थ्रू, कि भाई अपने सहाफ़त के थ्रू, कि अपने सिविल सोसाइटी जो है उनके थ्रू, कि भाई वो भी एहसास करें। वो अभी हमारे जमादार स्वीपर 6 बजे से लेकर 7 बजे तक सुबह झाड़ू देते हैं, सफाई करते हैं, लेकिन शॉप के ऊपर 9 बजे दुकान खोलते हैं, अपनी सफाई करके कचरा रोड पे फेंक देते हैं। फिर आप जाके रोड पे खड़े होते हैं, कहते हैं देखो ये कचरा पड़ा हुआ है। 24 घंटे स्वीपर तो वहाँ नहीं मौजूद होगा। आप चेक करें, 6 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक स्वीपर काम करते हैं, अपना सफाई करते हैं। लेकिन अगर दुकान शॉप के ऊपर 9 बजे दुकान खोलेगा, सफाई करके अगर अपनी झाड़ू वाले जो कचरा होगा अगर रोड पे फेंक देगा तो रोड तो गंदा होगा। और फिर हम उसको दुकान सील करते हैं, अगर उसको दंड करते अपना फ़ाइन लगाते हैं, उस पर वो शिकायत करते हैं, तो आप कहते हैं कि दुकानदारों के साथ जुल्म हो रहा है। आपको तो भाई मजलूम तो हम म्यूनसिपलिटी वाले हैं, कि भाई हमें सफाई भी हमें ही करवानी पड़ती है, पानी भी हमें निकलवाना पड़ता है। आप पहले देखेंगे जब ईद उज़हा पर 3-3 दिन तक ये आलाज पड़े होते थे। अभी लास्ट ईद पर देखिए आपने, शाम तक सारा शहर साफ़ हो जाता था। 3 दिन तक यही होता रहा कि सुबह को उज़ाई होती थी, शाम तक आपको शहर क्लीन मिलता था। आपको भी भले आप हमारे कितने भी खिलाफ हो सहाफ़ी, लेकिन दिल में आपको एहसास होगा कि पहले से काम बेहतर हो रहा है, जिसका आपने इत्तराफ़ भी किया। तो हमारी आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी हौसला अफजाई करें, हमारी हिम्मत अफजाई करें, और शहर के लोगों को भी गाइड करें कि हमारे साथ कोऑपरेट करें, तो इंशाल्लाह शिकापुर को हम शिकापुर बना के दिखाएं। एक इंतहाई अहम इम्पॉर्टेंट सवाल है आपसे मुतल्लिक, शेख हाउस के मुतल्लिक, इम्तियाज़ अहमद शेख साहब के मुतल्लिक, और शिकारपुर के माजी हाल और मुस्तकबिल में जो शिकारपुर को चैलेंजेस दरपेश आएंगे उसके मुतल्लिक। वो पहले भी मैंने सवाल किया, एक बार फिर उस सवाल को रिपीट करता हूँ और फिर मेरे ख्याल में इंटरव्यू को वाइंड अप करेंगे। वो सवाल ये है कि शिकारपुर ने आपको स्पेस इसलिए दिया कि आप मिडिल क्लास थे, आप पढ़े लिखे लोग थे, और शिकारपुर पढ़े लिखे किरदारों को स्पेस देता है। शिकारपुर का रिकॉर्ड रहा है, और अल्लाह ताला ने आपको स्पेस दिलवाया, उसमें कोई शक नहीं कि आपके एफर्ट्स थे, आपकी मेहनत थी। लेकिन बेरहम सच अगर मैं डायरेक्ट आपसे मतलब किसी हिचकिचाहट के बगैर सवाल करूं, वो ये है कि जैसे आखिरी आफ्ताब शबान मीरानी साहब थे, उन तक शिकारपुर में जो पॉलिटिक्स होती थी, अपने लोगों को नवाजना, छोटे मोटे कहते हैं सिंधी में चूड़ी सूडी, ये सियासत में चलती है। लेकिन बड़े पैमाने पर इंतकाम या बड़े पैमाने पर क्रिमिनल्स को सपोर्ट करना, ये तासुर शिकारपुर का नहीं था। और आफ्ताब शबान मीरानी ने, जतोई साहबों का अगर मैं नाम लूँ, जतोई साहब हमारे ज़िले शिकारपुर के ताकतवर तरीन सियासतदान है। एक उनका मजबूत ट्राइब है, और उनके ट्राइब में क्रिमिनल भी बदकिस्मती ज़्यादा है। वो मजबूत ट्राइब वाले लोग भी आफ्ताब शबान मीरानी साहब, जिसके पास कोई गनमैन नहीं हुआ था, फिर भी आफ्ताब शबान मीरानी साहब आखिर तक जीतते रहे इंतखाबात।
اس کی معنی ہے کہ شکارپور اس سوچ کو پڑھے لکھے لوگوں کی اسپیس دیتا ہے، اور آپ کو، آپ کے بھائی کو بھی اسی وجہ سے شکارپور نے اسپیس دیا۔ آپ اس بات کا آج اعتراف نہیں کریں گے کہ کہیں سے یا کہیں پر آپ سے سیاسی کیلکولیشن میں کچھ غلطیاں ہوئیں جس میں آپ کسی حد تک یا کافی حد تک اس حد تک بڑھ گئے جو روایتی قبیلائی سیاستدان ہوتے ہیں، جو ٹرائب پر بلیو کرتے ہیں اور کرمنل کو سپورٹ کرتے ہیں؟ آپ کو کبھی تھوڑا احساس ہوا ہوگا کہ بھائی سیاسی اسکورنگ میں ہم کچھ آگے چلے گئے ہیں؟ دیکھیں جی، آپ نے جو حوالہ دیا آفتاب مینانی کا، 93 میں آفتاب مینانی کے ساتھ میں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا، مرحوم خدا جنت نصیب کرے اس کو، لیکن ہم 3 کینڈیڈیٹ تھے، میں تھا، مولوی عبداللہ پہوڑ تھے خانپور کے، اور آفتاب مینانی صاحب تھے۔ اگر آفتاب مینانی صرف 1 to 1 مقابلہ ہوتا تو شاید ہو سکتا ہے کہ میں اسے جیت جاتا اس زمانے میں، کیونکہ آفتاب مینانی نے 29,000 ووٹ لیے تھے، میں نے 16,000 ووٹ لیے تھے، 15,800 لیے تھے، اور 15,000 16,000 ووٹ مولوی صاحب نے لیے تھے۔ اگر ہم دونوں کے ووٹ کیلکولیٹ کریں تو آفتاب مینانی سے زیادہ ہوتے تھے۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آفتاب مینانی شریف سیاستدان تھے، پڑھے لکھے سیاستدان تھے، لیکن ان کو بھی ہمیشہ سپورٹ پارٹی کی رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے جب الیکشن جیتے ہیں پارٹی کے علاوہ بھی جیتے ہیں، نون لیگ سے میں الیکشن جیتا ہے، انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں، امتیاز نے فنکشن لیگ سے بھی الیکشن جیتا ہے، تو ہم نے اپنے ابھی تو پارٹی سے ہیں، پارٹی میں الیکشن جیتے ہیں، لیکن ہم نے آفتاب مینانی نے کبھی بھی انڈیپینڈنٹ یا کسی دوسری پارٹی سے الیکشن نہ لڑا ہے نہ جیتا ہے۔ تو یہ آفتاب مینانی میں ہم میں یہ فرق ہے۔ اور دوسری یہ چیز ہے کہ ہم لوگ آفتاب مینانی آپ دیکھتے ہوں گے، جتنا ہم یہاں رہتے ہیں مینانی صاحب وہاں اتنا نہیں رہتے ہوں گے، ٹھیک۔ اور مینانی صاحب کا ایک قبیلہ بھی نہیں تھا مینانی، ٹھیک ہے نا، وہ ہولی سولی ڈپینڈ کرتے تھے پیپلز پارٹی پر۔ دوسرا اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اپنی شرافت پر ڈپینڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ موسٹلی امتیاز ہو یا ہم ہو، ہم کو شکار میں رہنا پڑتا ہے، اور اگر ہم کرمنل کی سپورٹ بالکل نہیں کرتے، کرمنل کی سپورٹ کرتے ہوتے تو پھر کھلے عام یہ نہ کہتے ہم لوگ۔ لیکن یہ ہے کہ الیکشن میں تو سب کے پاس جانا پڑتا ہے، کرمنل کے پاس جانا پڑتا ہے، چوروں کے پاس جانا پڑتا ہے، سب کے پاس ہر ایک کو جانا پڑتا ہے ووٹ کے لیے۔ لیکن اگر کوئی ہماری کمیونٹی کا بندہ کوئی غلط کام کرے، اس میں تو یہ تاثر نہیں جانا چاہیے نا کہ وہ ہمارے کہنے پر کر رہا ہے۔ جتویوں کے اور شیخوں کے جھگڑے تو ہم سے پہلے سے بھی چلتے آ رہے ہیں، کافی سالوں سے، ابھی تک وہ بھی فیصلے نہیں ہوئے۔ تو یہ شیخ جو آپ جن کا ذکر بار بار آپ کر رہے ہیں، یہ شیخ میں کہتا ہوں کہ منشیات میں انوالو ضرور ہیں، اب بھی میں کہتا ہوں، لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان شاہ زیب ایس پی تھا، ہم نے ان کی کہیں مدد کی، لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس آتے جاتے ہیں کام کے سلسلے میں، وہ تو ہر آدمی آتا ہے، تو شیخ بھی ہمارے کام سلسلے آتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو پھر جو آپ جیسے لوگوں صحافیوں نے ان کو یہ بھی رنگ دیا کہ ہم ان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ سپورٹ ظاہر ہے ہمارے شیخ تو ہے نا، وہ شیخ غلط کام کریں گے تو ہمارے بدنام میں ہماری ہوگی، اچھے کام کریں گے تو ہماری، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ صرف ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی کرمنل لوگ ہیں ہماری نہ ان کو سپورٹ رہی ہے کبھی ڈائریکٹلی، ابھی کسی کام سے چوری میں پکڑا گیا، آ گیا، پولیس کو فون کیا، وہ ضرور ہم کرتے ہوں۔ میں کہتا ہوں، میں اپنی تقریر میں کہتا ہوں، لائیو میں کہتا ہوں، ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ بھائی جب ہمارا کوئی چور اور ڈاکو کر کے مارا جاتا ہے، تب بھی جب ہم سوچتے ہیں نا کہ ہمارا سندھی مر گیا، ہمارا پاکستانی مر گیا، ہمارا انسان مر گیا، دکھ ہوتا ہے۔ جب ہمارا رینجرز کا، فوج کا یا پولیس کا جوان ڈاکو کے ساتھ لڑتے شہید ہوتا ہے، تب بھی ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا بندہ ہمارے بندوں کے ہاتھوں میں مر گیا، نقصان تو ہمارا ہی ہے نا، ہمارا سماج وہاں پہ کھڑا ہے، ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ تو اس لیے تو ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے کہ جب ہمارے لوگ چور ہو کے مریں یا چور بن کے کسی اور کو ماریں، لوگ تو ہمارے ہی ہیں نا۔ تو حلفر بات یہ ہے کہ ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اور آگے چل کے میں آپ کے سامنے نام لے کر کہوں، مثال کے تو دادو شیخ ہے، ایک شاعر ہے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک شاعر کو کون سا بندہ کرمنل مانتا ہے یا منشیات فوج مانتا ہے؟ ایک شاعر کو بندہ شاعر ہی مانتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں یا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دادو شیخ ایک شاعر ہے،
شاعر تاثر ہے کہ بھائی آپ کی پالیٹکس نے ان لوگوں کو، شاعر لوگوں کو، اچھے پڑھے خاصے لوگوں کو، شریف لوگوں کو پالیٹکس کے بھین چڑھ کے یہ کرمنل بن گئے. تو ابھی یہ ہے کہ آپ پاور میں ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ ان کو نوکریاں دلوا سکتے ہیں، آپ ان کو ٹھیکے دلوا سکتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ ایسی حکمت عملی اپنائیں کہ ان لوگوں کو ماضی کی طرح جیسا شاعر تھے، صاف ستھرے لوگ تھے، یوں شاعر بن جائیں، صاف ستھرے لوگ بن جائیں، ان کی اولاد پڑھے، اور پلس میں مالی طور پہ آپ ان کو مستحکم کریں. ان کو کہیں کہ بھئی اس جنگل سے، اس منچار سے، ان کاموں سے نکل آؤ تاکہ آپ کے بچے بھی اچھی زندگی گزاریں، آپ سماج کے لیے بھی ناسور نہ بنیں. یوں ہم ایک اچھا شکارپور، اچھی سندھ اور اچھا پاکستان بنا سکیں. آپ کے ذہن میں کبھی ایسا کوئی خیال، آپ جو ارادہ رکھتے ہوں؟ میں نہیں سمجھتا کہ آپ ارادہ رکھیں گے، کوشش کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب مل کے ان لوگوں کو بھی اچھا شاعری بنا سکتے ہیں. دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں ہم نے کوشش نہیں کی ہوگی ان کو کرنے؟ آپ کو اس سے ثبوت یہ ہے کہ وہ چنگی مقام والا بندہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ان کا ایک بندے کو ہم نے پارٹی کے ٹکٹ دلوایا، الیکشن جتوایا، وہ الیکشن جیت گیا، اور ان کے بچے جو اتنے ہیں وہ سب یہاں نہیں ہیں. ابھی کوئی حیدرآباد میں کیڈر کالج میں پڑھ رہا ہے، کوئی لطیف آباد میں کسی بڑے کالج میں پڑھ رہا ہے. تو یہ ایک دم تو نہیں ہوتا. اور پھر یہ چیز جو ہے نا، شہر میں بے روزگاری ہمارے ملک میں اتنی ہے، اور یہ ان کو یہ دھندا آسان لگتا ہے. تو یہ دھندے سے نکلنے کے لیے بھی ان کو ایک ٹائم چاہیے، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے، آپ بھی کوشش کریں کہ یہ چیزیں ان سے دور رہیں. اور پھر یہ ایک چیز ہے نا، وہ شہر میں اور بھی بہت سی اس طرح کے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ آپ چھوڑیں کام، اور یہ غیر گندہ کام ہے یہ وہ کہتے ہیں فلاں پولیس سے ان کو پریشر بھی دلواتے ہیں، کہتے ہیں وہ فلاں جو کر رہا ہے، فلاں جو کر رہا ہے، فلاں جو کر رہا ہے. اب یہ فلاں کر رہے ہیں، ان کو تو ہم نہیں بند کرا سکتے نا. وہ تو میں نے آپ سے پہلے جب کہا تھا نا کہ 50% ہمارا قصور اپنی جگہ پر ہے، لیکن 30% میں نے جو بیوروکریسی کا کیا. آپ یقین کریں کہ کچھ ایسے ہیں جو ہمارا کہنا نہیں مانتے، ان کرمنل کا کہنا مانتے ہیں. اب بھی وہ تھانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارا کہنا کم مانتے ہیں، ان کا کہنا کرمنلس کا زیادہ مانتے، کیونکہ وہ ان کو خوش رکھ سکتے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں. جو وہ پیسہ خود باہر سے کما رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا. ہم ان کو صرف سفارش کرا سکتے ہیں ایس پی سے، ڈی ایس پی سے، یا کسی ایم پی سے، ایم این اے سے. تو اس کے لیے یہ پرابلم جو ہے نا، وہ ایک ٹیم ورک ہے. اس میں پولیس کو، ہمیں، آپ کو، شہر کے لوگوں کو مل کے یہ چیزیں کرنی پڑیں گی، تب جا کے یہ پھر ہوگا. اور اس میں آہستہ آہستہ ٹائم لگے گا. اور آپ کا کہنا صحیح ہے کہ ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ان کو کوئی، جیسے اور لوگ ان کے نکل گئے ہیں شہر سے پڑھے لکھے، پڑھنے کے لیے کالج اسکول میں پڑھتے ہیں، تو یہ بھی اس چیز سے نکل جائے. لیکن یہ ہے کہ آج کل جو ہے نا ایزی پیسہ جس کو ملتا ہے تو اس کو چھوڑنے میں ٹائم لگتا ہے. تو انشاءاللہ ہماری ہم نے پوری کوشش کی. میں نے بتایا نا آپ کو، مثال ایک آپ کے سامنے ہے کہ اس گھر سے ہم نے ایک ممبر بنایا تاکہ وہ پڑھے لکھے لوگوں میں اٹھے بیٹھے، تاکہ ان کا ذہن کچھ چینج ہو. اور آپ یہ یقین کریں جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں، ہم لوگ کم جاتے ہیں، آفیسر ان کی شادیوں میں زیادہ جاتے ہیں. آپ ان کی شادی میں جا کے دیکھیں. ہم لوگوں کو، میں تو خاص کبھی نہیں جاتا ان کے فاتح خانے پہ. میں کبھی 2-4-6 مہینے میں چلا جاتا ہوں، یا کبھی بیٹا جاتا ہے. لیکن آفیسر جتنے ان کے فاتح خانے پہ جاتے ہیں، جن کی شادیوں میں جاتے ہیں، تو اتنا ہم بھی نہیں جاتے ان کی شادی میں. ان کے تعلقات ہم سے زیادہ آفیسروں کے تعلقات ان کے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے جو آپ نے کہا ہے. تو ہے سب اللہ کے ہاتھ میں، ہمارا کام ہے کوشش کرنا. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ بھئی وہ اس چیز سے نکلیں. ان کی وجہ سے ہماری بدنامی ہو رہی ہے. جناب مقبول احمد شیخ صاحب نے کھلی دل کے ساتھ گفتگو کی، اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ایمان کا تقاضا، ہمارے شعور کا تقاضا، اور ہمارا ایک ول ہے، ایک جذبہ ہے، ایک سوچ ہے، ہم سب مل کر ایسا شکارپور بنائیں جہاں پر کوئی منشیات فروش نہ ہو، کوئی کرمنل نہ ہو، کوئی ڈکیت نہ ہو، کوئی ظالم نہ ہو، کوئی درندہ نہ ہو. وہی ماضی والا شکارپور جن کی گلیوں میں جو ہے شام کے اوقات میں گلاب اور رابر کے پھولوں کے ساتھ گلیاں دھوئی جاتی تھی، خوشبو تھا، ایک مہک تھی،
محبتوں کا سما تھا، محبتوں کا ماحول تھا، شاندار، شاہکار اور خوشبودار شکارپور تھا، جہاں پر نفرتیں نہیں تھیں، صرف محبتیں، شعور، تعلیم اور کاروبار تھا۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ایک بار پھر شکارپور کا عظیم سے عظیم تر، خوشبودار اور شاندار بنائیں گے، اور اس عزم کا ارادہ کرتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ، حلفاً کہ ہمارا کسی چور، ڈاکو، ڈکیت، ظالم سے کوئی نفرت نہیں، ہاں اس کے کریکٹر سے ضرور ہے، اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا جذبہ ہے، ہم اپنے سارے لوگوں کو اچھا، شریف، شہری بنائیں، پڑھا لکھا بنائیں، پڑھا لکھا کاروباری شکارپور، شاندار، شاہکار اور خوشبودار شکارپور بنائیں، شاندار، شاہکار، خوشبودار سندھ بنائیں، ہم سب مل کر ایک شاندار، شاہکار اور خوشبودار وطن عزیز پاکستان بنائیں۔ اچھائی، بہتری کی امید کے ساتھ اپنے میزبان سلطان رند کو میونسپل کمیٹی شکارپور کے کرتے دھرتے اور شکارپور کے طاقتور سیاستدان جناب مقبول احمد شیخ صاحب کے ساتھ دیجیے اجازت۔ سندھ سلامت، ساتھ سلامت، پاکستان زندہ باد، شکارپور جا مانو، لو یو۔